بنگلہ دیش میں اگر 4 لاکھ بنگالی 17 کروڑ عوام کے تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا 4 لاکھ پاکستانی ادھر دستیاب نہیں ہوں گے؟ سنو، ہم ایک ہفتے میں جس کا اعلان علی امین خان آج کریں گے پنجاب میں جا رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں گولی سے ڈراتا ہے، بندوق سے ڈراتا ہے، 9 مئی سے ڈراتا ہے تو علل اعلان کہہ رہے ہیں 56 مئی دلا سزاد. 9 مئی کرنا ہے تو کرو، گولیاں چلانی ہے تو چلاؤ. پاکستانی پنجاب آ رہے ہیں اور پشتونوں 50,000 آپ نے میرے ساتھ نکلو گے؟ پشتو کا ایک شعر ہے، وہی خاورے دس رودا ہر یو کانے مر جان دے او زچ پمایانی دا غپک پختونستان دے. پښتنو د دې تاسو د تورې بغیر دا کار نه کیږي. زه به تاسو ته ګورم، علي امین خان به اعلان کوي تو پنجاب پہ ورزو، تاریخ پہ بدلو. آخری بات پھر نیا مقرر آئے گا. پاکستانیوں، ہم سر پہ کفن باندھ کے پنجاب نکل رہے ہیں. پنجاب کے لوگوں ادھر 47 کی چیف منسٹر بیٹی ہے. 8 فروری کو آپ نے تاریخ کا دائرہ تبدیل کیا. جب ہم آئیں گے تو کیا آپ ہمیں استقبال کریں گے ہمارا؟ تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ہوگا، دن تک. آپ سب کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے خلوص کا دونوں ہاتھوں سے سلام. تحریک انصاف کے غیور بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. اس وقت میں 12-15 کلومیٹر موٹر سائیکل کے بیٹھ کے آیا ہوں. علی امین خان اور ہمارا قافلہ 60 کلومیٹر تک پیچھے ابھی بھی آ رہے ہیں. 60 کلومیٹر تک موٹر وے پہ آپ کا قافلہ KPK کا ایک سمندر آ رہا ہے. یہاں پہ خواتین و حضرات، اس انتظامیہ کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یہ انتظامیہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. ہم لوگ عمران خان کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ تعالی عمران خان کو آزاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان کا یہ پیغام بھی سن لیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسوں کی سماعت نہیں کر سکتا. یہ الیکشن کمیشن اور یہ قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے مل کے تحریک انصاف کا الیکشن چرایا ہے. ہمیں یہ چیز نامنظور ہے. نامنظور ہے کہ نہیں نامنظور؟ بزرگوں، دوستوں، آپ نے آج ہر چیز کے علاوہ میں یہاں پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے حریفوں کے داند کھٹے کیے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں.
تیاری پکڑے، یہ جلسوں کا سلسلہ ابھی پورے پاکستان میں آغاز ہم نے کر دیا۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ما نبی بعدہ۔ میرے پاکستان کے ہر کونے سے آئے ہوئے عمران خان صاحب کے ٹائیگروں اور ان کے جنون، آج کے اس تاریخ جلسے کے انعقاد پہ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کا جذبہ بول رہا ہے آپ کے سامنے، عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہے، عمران خان صاحب کا جنون ہے میرے سامنے۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے تھے اسلام آباد میں ان لوگوں سے زیادہ کنٹینر رکھے، انہوں نے قانون سازی کی، کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد کو پنجرہ نہیں بنانا، آج انہوں نے اسلام آباد کو پنجرہ بنا کے دکھایا۔ پٹخان کا جنون اب پھر بھی آیا اور آج بول رہا ہے اس جمع غفیر میں۔ یہ حکومت جو قانون سازی کرتی ہے، یہ جعلی حکومت، یہ فارم 47 کی حکومت قانون سازی کرتی ہے تو رات کے اندھیرے میں قانون سازی کرتی ہے تو اپنے آپ کو انارو دینے کے لیے۔ اب انارو کا وقت ختم ہو گیا، اب ماننا پڑے گا عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جس میں کی سیاست میں سے کسی کو مائنس کرے۔ اب عمران خان مائنس کی سیاست کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ عمران خان طے ہے اور انشاءاللہ تعالی لیڈر رہیں گے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، اس حکومت نے، ان کے کارندوں نے 8 فروری کو آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ آج دیکھو دنیا کی ہسٹری یہی سکھاتی ہے ہمیں کہ جس ملک کا لیڈر کرپٹ ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، آج دیکھو عدلیہ میں نئی قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے، مرضی کے ججز لگائے جا رہے ہیں، ججز کی مدت ملازمت بڑھائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے اب وہ وقت نہیں رہا۔ انشاءاللہ تعالی مرضی کے کورٹ بنانا، مرضی کے فیصلے لینا، مرضی کے جج لگوانا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی قبول نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اس پہ احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو بتائیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب وہی لیڈر ہے آپ کا جو کہتے تھے نہ خود جھکوں گا نہ آپ لوگوں کو جھکنے دوں گا۔ وہ آپ کے لیے ویژن رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، وہ آپ کے حقوق کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد باہر آئیں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بار پھر آپ میں ہوں گے، اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ 200 سے زیادہ کیس بنوائے گئے، 40 دہشت گردی کے پرچے کروائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے دیے گئے، بشرا بی بی کو مین ہینڈل کیا گیا۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ بھولنے والے عمران خان صاحب اور اس کے نظریے کو بھولنے والے نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم واضح کرنا چاہتے، خان صاحب کے خلاف مزید کسی کیس کا بنانا، اس کو اپنی مرضی کے عدالت میں لے جانا، اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہمیں قبول نہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے 22 فیصلوں کے طرح آئندہ یہ فیصلے نہیں مانیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر چکی ہے، یہ 22 فیصلے ہم نہیں مانیں گے۔ ہم پورے ملک کے لیے نکلے ہیں، جمہوریت کے لیے، اس مہنگائی کے خلاف، قانونیت کے خلاف۔ ہم
इस जुल्म के खिलाफ निकले, ये जुल्म के अंधेरे के खिलाफ हम निकले। लेकिन वो लोग जो इख्तिदार के कॉरिडोर की चाबी रखते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, अपने कौम और मुल्क के बारे में सोचो। इस जमे गफीर को देखो, इन लोगों को अकलियत न समझना, इस लोगों के आवाज को मत दबाना, इन लोगों को गैर अहम मत समझना, रास्ते मत बंद करो, रास्ता निकालो। पहले इससे कि मुल्क बंद गली में चले जाए, प्लीज रास्ता निकालो। ये याद रखो, जिसने कौम की आवाज को दबाया है वो वहां कौम मुल्क नहीं रहती, वहां कोई इदारा नहीं रहता। हमारी कोशिश ये, खान साहब 6 महीने तक इस जलसे का हम इंतजार करते रहे, यही खान साहब का कहना था, हमने जलसा करना है तो कानून के मुताबिक एनओसी के साथ करना है। आज हर जगह कंटेनर पड़े थे, लेकिन खान साहब के टाइगर फिर भी पहुंचे। इंशाल्लाह खान साहब की आवाज पे लब्बे कहेंगे और खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला रिहा होंगे। ये सारी कौम गवाही दे रही है कि ये सारी कौम किसके साथ है? कैदी नंबर 804 के साथ है, कैदी नंबर 804 के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच।